بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اس کو شروع کیا تھا، فصل تاء تانیث ساکنہ، تائے تانیث ساکنہ کے بارے میں۔ اس کی تفصیلات کل تھوڑی سی ہم نے پڑھ لی تھی، آج انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی تعریف ہے کہ ایسی تا جو ماضی کے آخر میں لاحق ہوتی ہے اور اس چیز کا پتہ دیتی ہے کہ ماضی کا یہاں پر جو فاعل ہے وہ مؤنث ہے، جیسے ضربت ہندن۔ اب ضربت ہندن، ہند کے لفظ سے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث کی، کیونکہ اس میں علامت جو ہے وہ مذکر مؤنث کی ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم جب ضربت بولتے ہیں تو وہ تا ہمیں بتا رہی ہے کہ ہند مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ قواعد بھی ہیں۔ پہلا قاعدہ اس میں یہ ہے کہ جب تائے تانیث ساکنہ کے بعد کوئی حرف ساکن لاحق ہو جائے، تائے تانیث ساکنہ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر حرف آ جاتا ہے وہ بھی ساکن ہے، تو اس وقت اس تا کو کسرے کے ساتھ حرکت دینا واجب ہے۔ پھر اس تا کو کسرے کے ساتھ حرکت دینا واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو اس کو حرکت کسرہ کی دی جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو میں ابھی قاعدہ بیان کر رہا ہوں کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو حرکت کسرہ کی دی جاتی ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ یہ چند شرائط کے ساتھ ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر ایسے ہی ہوگا کہ جب آپ کسی ساکن کو حرکت دینا چاہیں گے تو حرکت آپ کسرہ کی دیں گے۔ جیسے دیکھیں قد قامت الصلاۃ، آپ اقامت کہتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ۔ اب اصل میں تھا قد قامت، آگے الصلاۃ تھا، لیکن الصلاۃ کا الف لام ہم نے حذف کرنا ہے، کیونکہ الف لام یا حذف اس لیے ہوگا کہ اس کے شروع میں جو الصلاۃ کے شروع میں حمزہ ہے جس کو ہم الف بھی بولتے ہیں، یہ تو حمزہ وصلی ہے، یہ گر جائے گا، اور لام یہاں پر باقی نہیں رہے گا، اس لیے تو صاد کے اندر اس کا ادغام ہو جاتا ہے، یعنی لام کو صاد کر کے صاد کا صاد میں ادغام کرتے ہیں۔ اصل میں تو لفظ یوں ہے نا، الصلاۃ، ال الگ ہے اور صلاۃ الگ ہے، پھر لام کو صاد کر کے صاد کا صاد میں کیا کر دیا گیا؟ ادغام کر دیا گیا۔ آپ نے پڑھا ہوگا قاعدہ صرف کے اندر، یہ پڑھ لیں گے، حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کا قاعدہ، اور بعض لوگوں نے اس کو نورانی قاعدے میں بھی پڑھا ہوگا، حروف شمسیہ اور حروف قمریہ، کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ الف لام کے بعد آ جاتے ہیں تو لام کو ان حروف سے بدل کر پھر اس حرف کا اس میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے الصلاۃ، اصل میں تھا الصلاۃ، اب لام کو صاد کر کے صاد کا صاد میں پھر کیا کر دیا گیا؟ ادغام کر دیا گیا۔ تلحق الماضی، تائے تانیث ساکنہ ماضی کے آخر میں ملحق ہوتی ہے، لتدل، تاکہ دلالت کرے، اعلیٰ اس بات پر، تانیث ما اسند الیہ الفعل، کہ وہ مؤنث ہے جس کی طرف فعل کی نسبت کی جا رہی ہے، جس کی طرف فعل کی نسبت کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ نحو جیسے ضربت ہند، وقد عرفت مواضع وجوب الحاقها، اور آپ جان چکے ہیں اس کے الحاق کے واجب مقامات کو۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا فاعل کی بحث کے اندر، کہ کہاں پر فعل کو مذکر لایا جائے گا، کہاں پر مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، کہاں پر مؤنث لانا ضروری ہے، یہ پیچھے ہم پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذَا لَقِيَّهَا سَاكِنٌ بَعْدَهَا، اور جب اس کے ساتھ مل جائے کوئی اور ساکن، وجب تحریکها، تو ضروری ہے اس کو حرکت دینا، تائے تانیث ساکنہ کو، بالکسری، حرکت کسرہ کی، لأن الساکنہ، اس لیے کہ ساکن اذا حرک، جب اس کو حرکت دی جاتی ہے، حرک بالکسر، تو حرکت دی جاتی ہے کسرہ کی۔ نحو قد قامت الصلاۃ، نیچے دیکھیں تھوڑی سی انہوں نے اچھی چیزیں بھی لکھی ہیں حاشیے کے اندر، آپ دیکھیں نا، لأن الکسر اصل فی تحریک الساکن، اس لیے کہ کسرہ ساکن کو متحرک کرنے میں اصل ہے، لأن الکسرۃ لقلتہ بناصب العدم وهو السکون، اس لیے کہ کسرہ قلیل ہوتا ہے۔ کسرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ یناسب لکھا ہے نا، نہیں با کے ساتھ ہے نا، بناصب العدم، کہ کسرہ جو ہے وہ قلیل ہوتا ہے عدم کے ساتھ، یعنی ایک طرف کچھ بھی نہ ہونا، ایک ہے زبر ہونا، ایک ہے زیر ہونا، ایک ہے پیش ہونا،
تو پیش اور زیر میں سے کسرہ تھوڑا قلیل ہے، وہ سکون ہو، اور کچھ بھی نہ ہونا وہ سکون کہلاتا ہے، تو سکون کے زیادہ قریب جو ہے وہ کسرہ ہے، لأنه عبارة عن عدم الحرکت عما من شانه ان يتحرک، اب آگے وجہ بھی بیان کر دی ہے، اس لیے کہ حرکت کا نہ ہونا یہ کہلاتا ہے سکون، اور پھر آگے انہوں نے کہا لأنهم قالوا الکسرۃ اخت السکون، اس لیے نحوی کہتے ہیں کہ کسرہ یہ سکون کی بہن ہے، تو گویا کسرہ یہ بالکل قریب ہے سکون کے، جب یہ سکون کے قریب ہے تو جب حرکت دی جائے گی ساکن کو تو حرکت کسرہ کی دی جائے گی۔ وحركتها لا توجب رد ما حذف لأجل سكونها فلا يقال رمات المرأة لأن حركتها عارضية واقعة، یہاں سے دوسرا قاعدہ بیان فرماتے ہیں، یہ بالکل آسان سا قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ نے تائے تانیث ساکنہ کو حرکت دینی ہے کسی وجہ سے، تو یاد رکھیں وہ حرکت اس کی عارضی حرکت ہوگی، وہ کوئی اصلی اس کی حرکت نہیں ہوتی، اس لیے اجتماع ساکنین کی وجہ سے اگر وہاں پر کوئی حرف گرا ہوا ہے تو حرکت آنے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ واپس آ جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کیا ہو جائے، واپس آ جائے، جیسے یہاں پر انہوں نے اس کی مثال دی ہے رمات المرات، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، اصل میں رمت، رما، رمیا، رمو، رمت، اب رمت اصل میں تھا راما یت، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو ہم نے الف سے بدلا تو یہ ہو گیا رمات، اجتماع ساکنین ہوا الف اور تا کے درمیان تو الف کو ہم نے حذف کر دیا، بن گیا رمت۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو آگے ملائیں گے اور حرکت کسرہ کی دیں گے رمات المراتو، تو یہ نہیں کہیں گے، اس کی وجہ یہ کہ یہاں تا کو جو حرکت ملی ہے وہ عارضی حرکت ملی ہے، اس کی کوئی اصلی حرکت نہیں ہے، جب اصلی حرکت نہیں ہے تو اجتماع ساکنین والا قاعدہ برقرار رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ قاعدہ ختم ہو گیا، تو رمات المراتو نہیں کہا جائے گا بلکہ رمات المراتو کہا جائے گا۔ وحرکتها، اور تائے تانیث ساکنہ کی جو حرکت ہے لا توجب رد ما حذف، یہ نہیں ثابت کرتی اس حرف کے لوٹ آنے کو جس کو حذف کیا گیا تھا لاجل سکونها، اپنے اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے، فلا یقال، بس نہیں کہا جائے گا رمات المرات، لأن حرکتها، اس لیے کہ تائے تانیث ساکنہ کی جو حرکت ہے عارضیت، یہ عارضی ہے، واقعتن، یہ حرکت آئی ہے لدفع التقاء ساکنین، التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے، تاکہ دو ساکن جمع نہ ہو، بس اس کے لیے یہ آئی ہے، حرکت اس کی اصلی نہیں ہے۔ فقولہم، اب یہاں سے ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض یہ ہے کہ بعض مقامات پر اہل عرب لی ہے وہ، اجلی سکونیہ کا کیا ترجمہ جی جی، ہے؟ لی اجلی سکونیہ کا کیا ترجمہ ہے؟ لأجل سکونہا، اس لیے کہ وہ حرف جو حذف ہوا تھا وہ اپنے ساکن ہونے کی وجہ سے حذف ہوا تھا، پیچھے کے ساتھ ملائیں نا اس کو پھر یہ ترجمہ پورا ہوگا۔ وحرکتها، نہیں بس اجل کا کیا، لی اجل، اجل کا اجل کیا کا معنی ترجمہ ہے کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ، 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 اس لیے کہ ٹھیک ہے، یا کیونکہ، ٹھیک ہے، اچھا جی، باقی تو ٹھیک ہو سمجھ آ گیا، گئی نا بات، جی جی جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ بعض عرب جو یوں پڑھتے ہیں المرأتان رماتا، رماتا، یہ ضعیف ہے، کیا مطلب کہ یہاں پر ہونا چاہیے تھا رماتا، کیونکہ الف جو تھا وہ تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا تھا، اب تا کو جو حرکت ملی ہے وہ اس الف کی وجہ سے ملی ہے جو تا کے بعد ہے، اس کی اصلی حرکت یہ نہیں ہے، جب یہ اس کی اصلی حرکت نہیں ہے تو حرکت آنے کے بعد اس الف کو واپس لانا جو کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا تھا یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ وَأَمَّا إِلْحَاقُ عَلَامَةِ التَّثْنِيَّةِ وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ فَضَعِيفٌ فَلَا يُقَالُ قَامَ الزَّيْدَانُ قَامُ الزَّيْدُونَ قُمْنَ النِّسَاءُ۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تیسرا قاعدہ بیان فرماتے ہیں، بالکل آسان سا قاعدہ ہے، قاعدہ یہ کہ جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو، جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کے ساتھ علامت تثنیہ اور جمع لانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ اسم خود اپنے تثنیہ اور جمع ہونے پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا اس میں ظاہر فاعل ہوتے ہوئے فعل کو تثنیہ یا جمع لانا یہ کوئی بہتر نہیں ہے بلکہ یہ ضعیف اور کمزور بات ہے۔ جیسے دیکھیں نا یہ تین مثالیں انہوں نے دی ہے، قام الزیدان،
اب الزیدان فاعل ہے جو کہ اس میں ظاہر ہے، یہ زیدان خود دلالت کر رہا ہے کہ زید سے مراد یہاں دو زید ہے، تو پیچھے فعل کے ساتھ علامت تثنیہ کی الف لانا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو یوں ہونا چاہیے قام الزیدان، قاما الزیدان پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں مقصود تو علامت ہے نا جو دلالت کرے اس بات پر کہ یہاں زید سے مراد دو زید ہے، تو دو علامتیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جب اسم کے اندر علامت تسمیہ کی آ گئی تو فعل کے اندر اس علامت کو باقی رکھنا یہ کوئی بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح قام الزیدون، اب زیدون کے اندر جب علامت موجود ہے واو جمع کی، تو فعل کے اندر جمع کی علامت کو برقرار رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح قمنا النساء، یہاں پر بھی قمنا جو کہ علامت ہے نون زبر نا اور اس کا ماقبل ساکن جمع مؤنث غائب کی، تو اس علامت کو برقرار رکھنا باوجود اس کے کہ النساء خود دلالت کر رہا ہے جمع مؤنث ہونے پر، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وَأَمَّا إِلْحَاقُ عَلَامَةِ التَّثْنِيَّةِ، اور بہرحال ملحق کرنا تثنیہ کی علامت کو، وجمع المذکری اور جمع مذکر کی علامت کو، وجمع المؤنثی اور جمع مؤنث کی علامت کو، فضعیف، یہ ضعیف ہے۔ فلا یقال، بس نہیں کہا جائے گا قاما الزیدان، قامو الزیدون، قمنا النساء۔ وبتقدير الإلحاق لا تكون الضمائر لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر بل علامات دالة على أحوال الفاعل كتاء التانيث۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اسی تیسرے قاعدے کی اگلی بات بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم ان علامت، یہ جو آگے قاما کے آخر میں الف ہے، قامو کے آخر میں واو ہے، اسی طرح قمنا کے آخر میں نون زبر نا اور اس کا ماقبل ساکن، ان کو ہم ضمیر بھی نہیں قرار دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمیر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس کی طرف وہ لوٹے وہ پہلے کلام کے اندر موجود ہو، جبکہ اگر ہم اس کو ضمیر قرار دیتے ہیں، الف کو ہم کہتے ہیں علامت نہیں ہے، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے زیدان کی طرف، اور یہ قاعدے اور ضابطے کے ہی خلاف ہے کہ ضمیر پہلے آ جائے اور ضمیر جس کی طرف لوٹ رہی ہے وہ بعد میں ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر واو کو ہم ضمیر قرار دیں اور علامت قرار نہ دیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ واو ضمیر لوٹ رہی ہے زیدون کی طرف جو کہ بعد میں ہے، حالانکہ یہ قاعدے اور ضابطے کے خلاف ہے۔ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ ضمیر بعد میں آئے اور ضمیر کا مرجع، ضمیر جس کی طرف لوٹ رہی ہے وہ پہلے سے موجود ہو۔ وَبِتَقْدِيرِ الْإِلْحَاقِ لَا تَكُونُ الضَّمَائِرُ، اور الحاق کی تقدیر کے ساتھ یہ علامتیں ضمیر نہیں ہوں گی، لئلا یلزم الازمار، اس لیے کہ لازم آئے گا اضمار قبل ذکر، تاکہ لازم نہ آئے اضمار قبل ذکر، بل علامات، بلکہ یہ تو علامتیں ہوں گی، دالت جو دلالت کر رہی ہیں علی احوال الفاعل، فاعل کے احوال پر کہ فاعل تثنیہ ہے یا جمع ہے، کتائی تانیث، جس طرح کہ تائے تانیث ایک علامت ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ یہاں پر فعل کا فاعل مؤنث ہے۔ فصل التنوین، سر یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، بھی تقدیر وہ بھی تقدیر الحاق لا تکون ضمائر۔ جی میں دوبارہ بتایا، اب اس کو آسان لفظ اور آسان لفظوں میں سمجھنے، پیچھے ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ یہ جو الف ہے یہ علامت ہے جو کہ دلالت کر رہی ہے تثنیہ پر، اسی طرح قاموں میں واو علامت ہے جو دلالت کر رہی ہے جمع پر، یہ بات کی تھی نا ہم نے شعیب بھائی۔ جی 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 اب مصنف جی نے جی اس ٹھیک ہے۔ قاعدے میں یہ بات کی تھی کہ اس علامت کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آگے وہ اگلی بات کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ علامت نہیں ہے بلکہ یہ ضمیر ہے، ضمیریں تو آتی ہیں فعل کے ساتھ، تو یہاں دو علامتیں تو نہیں جمع ہوں گی، ایک ضمیر ہو جائے گی، ایک زیدان میں الف تثنیہ کی علامت ہو جائے گی، تو مصنف کہتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں کر سکتے ہم، ایسا اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ضمیریں ہیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ضمیر پہلے آ رہی ہے اور ضمیر جس کی طرف لوٹ رہی ہے وہ بعد میں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر بعد میں ہو، جس کی طرف ضمیر لوٹے وہ پہلے ہو، اس لیے ہم اس کو علامات ہی قرار دیں گے اور دو علامتیں جمع ہو جائیں گی، دو علامتوں کو جمع کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جی میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں؟ جی جی لیکن یہ جو فعل ہے جو ابھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں دونوں علامتیں جمع ہو جائیں گی، لیکن جو قوم الزیدانی ہے اس میں اگر پہلے والے کو ضمیر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی، تو دوسرے والی کی بھی ضمیر نہیں ہے دوسرا والا کون سا؟ الزیدانی، زیدان اس کے میں اندر تو ضمیر ہی ہے ضمیر نا ہے ہی نہیں الف؟ نا۔ زیدان کے اندر ضمیر کیا ہے سوری؟
اس میں ضمیر ہے ہی نہیں، اس میں علامت ہے الف تسنیہ کی۔ اچھا، الف میں علامت، ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک۔ اب سمجھ آ گیا؟ جی جی ٹھیک ہے۔ جی۔ جی۔ فصل التنوین، یہ فصل ہے تنوین کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم تنوین کی تعریف پڑھیں گے، پھر تنوین کی اقسام پڑھیں گے، پھر کوئی قواعد آئیں گے تو ان کو پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے تو تنوین کی تعریف، یہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بتائی ہے کہ تنوین وہ نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں حرکت کے تابع ہو۔ یہ وہ نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں حرکت کے کیا ہوتے ہیں، تابع۔ اگر حرکت زبر کی ہے تو یہ نون ساکن زبر کے تابع ہوگا، اگر حرکت زیر کی ہے تو یہ نون ساکن زیر کے تابع ہوگا، یہ حرکت جمع ضمہ کی ہے تو نون ساکن ضمہ کے تابع ہوگا۔ اور یہ فعل کی تاکید کے لیے بھی نہیں ہوتا، دیکھیں ایک نون ساکن وہ بھی ہوتا ہے جو فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لیغربن، ہم نے پڑھا ہے نا، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ۔ تو نون تاکید جو ہے خفیفہ وہ اور ہے، اس کی بات یہاں نہیں ہو رہی، یہاں نون تنوین کی بات ہو رہی ہے۔ نون تنوین نون ساکن ہوتا ہے، یہ تاکید وغیرہ کے لیے نہیں آتا، بس یہ ہے کہ لکھنے میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، پڑھا تو اسی طرح جاتا ہے جیسے نون ساکن پڑھا جاتا ہے، لکھنے میں یہ ہے کہ آپ اس کو دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ نون ساکنتن، نون تنوین وہ نون ساکنہ ہوتا ہے تتبع حرکت آخر الکلمہ، یہ جو تابع ہوتا ہے کلمے کی حرکت کے آخر کے۔ لا لتاکید الفعل، یہ فعل کی تاکید کے لیے نہیں ہوتا، وہ اور نون ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نون خفیفہ۔ وہی خمسۃ اقسام، یہاں سے نون تنوین کی اقسام بیان فرماتے ہیں۔ نون تنوین کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تنوین تمکن، نمبر 2 تنوین تنکیر، نمبر 3 تنوین عوض، نمبر 4 تنوین مقابلہ، اور نمبر 5 تنوین ترنم۔ تنوین تمکن وہ نون تنوین ہوتا ہے جو اس میں متمکن کے منصرف ہونے پر دلالت کرتا ہے، جو اس میں متمکن کے منصرف ہونے پر کیا کرتا ہے، دلالت کرتا ہے۔ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا اسم کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جو آخر میں نون تنوین کو بھی قبول نہیں کرتا، آخر میں زیر کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو نون تنوین ایک وہ بھی ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ اسم غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے، اس لیے تو میں اس کے آخر میں آیا ہوں، وگرنہ میں بھی اس کے آخر میں نہ آتا۔ جیسے زیدن، اب آخر میں دال دو پیش دن، یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ زیدن غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے۔ اسی طرح رجل غلام۔ اور تنوین تنکیر دوسری قسم ہے، تنوین تنکیر، یہ وہ نون ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ اسم نکرہ ہے، یہ اسم کیا ہے، نکرہ۔ اچھا، اس کو مصنف نے کچھ تفصیل سے بیان کی ہے، میں اس کو بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلے آپ اتنا سمجھ لیں کہ نون تنوین جو تنکیر کے لیے آتا ہے یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ نکرہ ہے۔ نمبر 3 تنوین عوض، یہ وہ تنوین ہوتی ہے جو مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے، جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا نا یوم اذن، اما پارے میں 2 3 دفعہ یہ کا، بلکہ 2 3 سے بھی زیادہ دفعہ ہے یوم اذن۔ تو وہاں ترکیب کیا کرتے تھے کہ یوم اذن اصل میں تھا یوم اذ کان کذا، یعنی از کے بعد فعل تھا جس کو حذف کیا گیا، اس کے عوض میں ہم از کے آخر میں تنوین لے کر آتے ہیں جو کسی کے عوض میں آئے، یوم اذن، جیسے ہم کہتے ہیں یوم اذ کان کذا۔ تیسرا ہے تنوین مقابلہ۔ تنوین مقابلہ اس تنوین کو کہتے ہیں کہ جو جمع مؤنث سالم کے آخر میں آتی ہے۔ دیکھیں جمع مذکر کے آخر میں کیا آتا ہے، جمع مذکر سالم کے آخر میں واو نون مسلمون یا نون مسلمین، لیکن اس کے مقابلے میں جمع مؤنث سالم کے آخر میں نون تنوین آ جاتا ہے، مسلمات، اس لیے اس کو کہتے ہیں تنوین مقابلہ۔ نمبر 5 میں ہے تنوین ترنم۔ تنوین ترنم وہ تنوین ہوتا ہے جو اشعار اور مصروں کے آخر میں
لائی جاتی ہے تاکہ وزن برابر ہو جائے اور آواز خوبصورت ہو جائے، بس اس کا یہی مقصد ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ الاول پہلی قسم، للتمکن تنوین، وہ تنوین ہے جو تمکن کے لیے آتی ہے، وہ ہوتی ہے ما جو یدل دلالت کرتی ہے اعلی اس بات پر، ان الاسم متمکن ان کے بے شک یہ اسم متمکن ہے، منصرف ہے، فی مقتضى اسمیتی اسمیت کے تقاضے میں۔ لیکن اسمیت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اسم منصرف ہو، ایک تقاضا یہ ہے کہ اسم غیر منصرف ہو، تو یہاں اسمیت کے تقاضے میں وہ متمکن ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے انہو منصرف ان کے بے شک وہ اسم منصرف ہے، نحو جیسے زید، وثانی للتنکیر، اور تنوین کی دوسری قسم ہے تنوین تنکیر، وہ ہوتی ہے ما یدل جو دلالت کرتی ہے اعلی اس بات پر ان الاسم نکرۃ کے بے شک اسم نکرہ ہے، نحو جیسے سہین۔ اب دیکھیں سہین یہ اس میں نکرہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ آپ مخاطب کو کہہ رہے ہیں کہ یار کسی وقت تو خاموش ہو جایا کر۔ اب دیکھیں آپ مخاطب کو جو کہہ رہے ہیں کسی وقت بھی خاموش ہو جائے گا، یہ نکرہ کا ترجمہ ہے، معرفہ کا نہیں ہے۔ نکرہ کا ترجمہ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ وہاں اس کے خاموش ہونے کو کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں کر رہے، بلکہ عام رکھ رہے ہیں کہ یار کسی وقت تو خاموش ہو جایا کر۔ اور اگر آپ اس کو بغیر تنوین کے پڑھیں اور یوں پڑھیں صح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی خاموش ہو جا، آپ نے اس کی خاموشی کو ابھی کے ساتھ خاص کر دی، معرفہ بنا دیا۔ وہو ما یدل، تنوین تنکیر وہ ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر ان الاسم نکرۃ کے بے شک اسم نکرہ ہے، نحو جیسے سہین، اس کا مطلب یہ اس کو سکوتا ما فی وقت ما، کہ کسی وقت تو خاموش ہو جایا کرو۔ اما سہ، اور بہرحال سہ یعنی بغیر تنوین کے، بالسکون سکون کے ساتھ جب پڑھیں گے فمانا اس کا مطلب ہوگا اسکت السکوت الان، ابھی خاموش ہو جاؤ۔ بس ثالث للعوض، تنوین کی تیسری قسم ہے تنوین عوض، وہ ما یدل یہ وہ ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے، وہ ما یکون عوضا عن المضاف، دلالت نہیں کرتی، غلط پڑھ لی میں نے، وہ ما یکون یہ وہ ہوتی ہے جو عوض میں آتی ہے مضاف الیہ کے، نحو جیسے حین اذن، ساعت اذن، یوم اذن، ای حین اذ کان کذا، ساعت اذ کان کذا، یوم اذ کان کذا، ان سب کے آخر میں جو زن 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 ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں تھا از، لیکن آخر میں ہم تنوین لائے کیونکہ ان کے بعد کوئی نہ کوئی فعل محذوف ہے۔ والرابع چوتھی قسم، للمقابلہ تنوین مقابلہ، وہو التنوین الذی یہ وہ تنوین ہے جو فی جمع المؤنث سالم جمع مؤنث سالم میں آتی ہے، نحو جیسے مسلمات، وہذہ الاربعۃ یہ چار قسمیں، تختص بالاسم یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، فعل پر نہیں آئیں گی۔ والخامس للترنم پانچویں قسم ہے جو ترنم کے لیے آتی ہے، هو الذی یلحق آخر الابیات والمصاریع یہ وہ ہوتی ہے جو اشعار اور مصروں کے آخر میں ملحق ہوتی ہے، کقول الشاعر جیسے شاعر کا قول ہے، شاعر کہتا ہے اقل اللوم عازلا والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابن۔ اب یہ اصابن اس میں آخر میں جو تنوین ہے یہ تنوین ترنم ہے، اصل میں اصابہ فعل ہے، لیکن اس کا وزن عتابن کے ساتھ برابر کرنے کے لیے آخر میں نون لے کر آگے، اب یہ لکھنے میں نون ساکن ہے لیکن حقیقت میں یہ نون تنوین ہے، کیونکہ نون تنوین نون ساکن میں صرف لکھنے کا فرق ہے، پڑھنے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، اقل اللوم عازلا والعتابا، اے ملامت کرنے والی خاتون، عازلہ اے ملامت کرنے والی خاتون، عازلہ، عازلہ کہتے ہیں ملامت کرنے والی کو، اے ملامت کرنے والی خاتون تو ملامت اور عتاب کو کم کر، اقلی کم کر، اللوم آج ملامت، اللہ چھوڑنے والی نہیں ہوتا، ازل سے نہیں، اچھا دال ہے۔ نہیں دال کے ساتھ ہے نا، ٹھیک۔ اقلی کم کر، اللوم ملامت کو، عازلہ ملامت کرنے والی خاتون، والعتابن اور عتاب کو کم کر، وقولی ان اصبت لقد اصابن، اور اگر میں ثواب کو پہنچوں
یعنی اگر میں ٹھیک کام کروں تو کہہ دیا کر کے تحقیق وہ ٹھیک کام کو پہنچ گیا۔ یہاں پر شاعر اپنی بیوی سے شکوہ کر رہا ہے کہ تو ہر وقت مجھے ڈانٹتی ہی رہتی ہے، ہر وقت میری کاموں میں تو میری غلطیاں نکالتی رہتی ہے، اپنی اس ملامت کو کم کر، اگر میں کسی وقت صحیح کام کروں تو کہہ بھی دیا کر کے میں نے صحیح کام کیا ہے۔ اقل اللوم، کم کر ملامت کو، ہے ملامت کرنے والی خاتون، بل عتابن، اور عتاب کو بھی کم کر، وقولی، اور تو کہا کر، ان اصبتو، اگر میں درست بات کو پہنچ جاؤں، لقد اصابن، کے بے شک اس نے درست کام کیا ہے۔ وَكَقَوْلِهِ یا ابتا علک او عساکن، اب یہاں پر انہوں نے دوسری مثال بھی دے دی ہے، یا ابتا علک او عساکن، اے میرے باپ امید ہے کہ آپ رزق پا لیں گے یا عن قریب آپ پا لیں گے، یا ابتا، اے ابا جان، علکا، یہ اصل میں تھا علکا تجد رزقا، علکا تجد رزقا، علکا امید ہے کہ آپ، یہ اللہ کیا ہے، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کس کی لغت ہے؟ حروف مشبہ بالفعل میں ہم نے پڑھا تھا نا، کیا نام ہے، ان کا ان لیت لاکن لعل، ہم نے پڑھا تھا کہ لعل میں چند لغات آتی ہیں، ان میں ایک اللہ بھی تھی، اس کی لغت تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا؟ جی جی ہوگی سر۔ جی جی، تو اس کی یہ لغت وہ والی آ گئی، یا ابت، اے ابا جان، اللہ کا امید ہے کہ آپ تجد رزقا، رزق کو پا لیں گے، او عسا کا تجدہ، آخر میں نا او عسا کن، یہ سمجھتا او عسا کا تجدہ، یا ان قریب آپ پا لیں گے، یا تو ابھی پا لیں گے یا ان قریب آپ پا لیں گے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں عسا کن، اس کے آخر میں جو بھی نون ہے، یہ نون بھی نون ترنم ہے، نون تنوین بطور ترنم کے یہاں پر استعمال ہو رہی ہے۔ وقد يحذف من العلم اذا كان موصوفا بابن او ابنة مضافا الى علم اخر، نحو جاني زيد بن عمرو وهند بنت بکر۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نون تنوین کو علم سے کبھی حذف بھی کیا جاتا ہے جبکہ وہ علم موصوف ہو ابن اور ابنتن کے ساتھ، اور وہ ابن اور ابنتن ماں بعد دوسرے عالم کے لیے مضاف بن رہا ہو۔ کبھی کبھی نون تنوین کو علم سے حذف بھی کیا جاتا ہے، لیکن کب کیا جاتا ہے کہ جب وہ علم موصوف ہو، اس کی صفت کیا ہو، ابن اور ابنتن، اور وہ ابن اور ابنتن ماں بعد کسی اور علم کی طرف مضاف ہو رہے ہو، نحو آگے مثال بھی دی ہے، جاءنی زید بن عمرو، اب یہاں پر زید علم ہے، اس کے آخر میں تنوین تھی، اصل میں تھا جانی زیدن، آپ نے اس تنوین کو ختم کیا کیونکہ یہاں زید موصوف ہے ابن کے لیے، اور ابن آگے دوسرے عالم امر کے لیے مضاف بن رہا ہے۔ اسی طرح ہند بنتو بکرین، اب یہاں پر ہندن تھا، آپ نے اس کی تنوین کو ختم کیا کیونکہ یہ موصوف ہے ابنتو کے لیے، اور ابنتو یہ مضاف ہے بکرن عالم دوسرے کے لیے۔ چلیں جی اس کو یہاں تک کرتے ہیں۔